فرمائیے گا کہ اس دن اس عشائی میں جیسے کہ آپ نے بتایا اپنے پروگرام میں بھی انتہائی اہم شخصیات نے شرکت کی تھی، مزید کیا کچھ وہاں سے سامنے آ سکا ہے؟ جی دیکھیں، اب تو عسکری قیادت کی طرف سے بھی اور باقی جو وزراء ہیں ان کی جانب سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ پچھلے ہفتے یہ ایک ملاقات ہوئی، ایک کھانا ہوا، عشائیہ ہوا، اور اس پہ یہ تمام شخصیات جو ہیں وہ شریک ہوئیں۔ اس میں عسکری قیادت بھی تھی اور اس میں جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی تھی، اور اس میں بہت سارے امور پہ بات ہوئی۔ اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آرمی چیف اور وزیر اعظم کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک طویل ملاقات تھی، اس میں مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوئی، جس میں سے ایک گلگت بلتستان تھا، اور اس کے علاوہ جو ملک کی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال بھی، اس پر بھی بات ہوئی۔ تو یہ ہم نے 19 تاریخ کو یہ خبر بریک کی تھی، جو کہ آج 21 تاریخ کو سامنے آ رہی ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسے کون سے حالات ہیں کہ اس ملاقات کی ضرورت محسوس ہوئی جہاں پر ہم نے دیکھا ہے جیسے آپ بتا بھی رہے ہیں کہ اتنی اہم شخصیات شرکت کر رہی تھی؟ دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے کہ جو میزبان ہیں وہ بتا سکتے ہیں زیادہ، اور جو مہمانان گرامی، کیونکہ ابھی تک اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف سامنے نہیں آیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں پہ شہری رحمان صاحبہ تھیں، ان کا موقف سامنے آئے تو پھر پتہ چلے۔ اسی طرح سے شہباز شریف صاحب تھے، راجہ ظفر الحق صاحب تھے، اور وہاں پہ سراج الحق صاحب تھے۔ تو یہ تمام پارٹیوں کے موقف سامنے آ جائیں کہ کیا وہاں پر کیا بات ہوئی۔ ہمارے پاس کچھ اطلاعات ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ذرا باقی پارٹیوں سے پوچھیں کہ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی۔ میرے پاس جو خبر تھی وہ تو میں نے بتائی اپنے پروگرام میں، اور میں اس پہ قائم ہوں کہ اس میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب تھوڑا سا یعنی ان کے ساتھ جو گفتگو تھی وہ ٹھیک اچھی نہیں گئی، لیکن بلاول صاحب کے ساتھ اچھی گئی۔ اور بلاول صاحب نے لیکن تمام جو بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے معاملات تھے اور ملکی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو کہ اے پی سی میں بھی تھیں کل، ان کے حوالے سے جو بات کی تھی اس کے اوپر انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اور اسی کے بعد پھر شیخ رشید صاحب نے اگلے دن یہ بات کہنی شروع کی تھی کہ نون میں سے شین نکلے گی، کیونکہ اس میں چونکہ خاموش رہے تھے شہباز شریف صاحب، تو اسی لیے پھر یہ بات سامنے آنا شروع ہو گئی تھی کہ نون میں سے شین نکلے گی۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک اے پی سی ہو گئی جو کہ پاکستان بار کونسل کی تھی، اور پھر دوسری اے پی سی کل ہو گئی۔ تو آج پھر یہ وضاحت سامنے آ رہی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، انتہائی حساس نوعیت کی ملاقات حساس معاملے پر ہوئی ہے، تو ایسے میں اتفاق رائے پایا گیا ہے جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، ہر طرح کی اپوزیشن حکومت ان کے بیچ؟ بالکل نہیں، کوئی اتفاق نہیں تھا، اور میرا نہیں خیال کہ کسی اچھے نوٹ پہ وہ ملاقات ختم ہوئی، کیونکہ اگر اچھے نوٹ پہ ختم ہوئی ہوتی تو پھر اے پی سی میں کل یہ لب و لہجہ سامنے ہمارے نہ آتا۔ اور اسی طرح سے اس سے پہلے جو اے پی سی ہوئی جو کہ پاکستان بار کونسل کی تھی، اس میں جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا رہنماؤں کی طرف سے، وہ بھی ہمارے سامنے نہ آتا۔ تو اس سے بالکل واضح ہے کہ وہ جو عشائیہ تھا یا جو جہاں پر بھی ملے، وہ کسی بھی اچھے نوٹ پہ ختم نہیں ہوا اور کوئی اتفاق نہیں ہوا، ورنہ کل یہ پی سی نہ ہوتی، اور یہ جو نواز شریف صاحب کا یا بلاول صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کا، تمام لوگوں کا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بھی انہوں نے بات کی وہ نہ کرتے، اگر یہ ملاقات جو ہے عسکری قیادت کی یہ کامیاب ہوتی تو۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ملاقات صرف گلگت بلتستان کو لے کر تھی یا مجموعی طور پر ملکی صورتحال کو ڈسکس کیا گیا؟ نہیں، مکمل ملکی صورتحال پہ بات ہوئی۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ کل کی اے پی سی، اس سے پہلے وکلا بار کونسل کے ساتھ والی اے پی سی، اس نے اس عشائیہ اس ملاقات کے مقصد کو بہت ٹھیس پہنچائی ہے؟ نہیں، بالکل ٹھیس پہنچائی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، اگر یہ ملاقات کامیاب ہو جاتی، دیکھیں اس دن یہ بات جب کی ہے تو ایک خبر تھی، بڑی خبر تھی، اور ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو جی این این کی طرف سے ہم اس کو بریک کریں، اور یہ ہم نے خبر بریک کی جی این این کے پلیٹ فارم سے، اور اس کے بعد پھر یہ 2 اے پی سیز ہوئیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بات سامنے آ جاتی لوگوں کے، یعنی اس کو اس تناظر میں لینا کہ یہ ملاقات اے پی سیز، دونوں اے پی سیز سے پہلے ہوئی ہے، تو پھر اب بات سمجھنے میں، یعنی میں تو 19 تاریخ کو بات کر رہا ہوں نا، میں 19 کو بات کر رہا ہوں، 20 تاریخ کو اے پی سی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ، اور یہ ظاہر ہے کہ اگر میں 19 کو جی این این پہ بات چل رہی ہے تو یہ اس سے پہلے، اور اب عسکری قیادت کی طرف سے بات آ گئی نا کہ پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی، تو پچھلا ہفتہ
ना 19 को मैंने कहा तो ज़ाहिर 18 17 ऐसे हुई ना, खाना तो ऐसे इसी तारीख को हुआ होगा ना जी। तो अब बात यह है कि अगर वो कामयाब हो जाती तो फिर वो एपीसी में लगोला कैसे इख्तियार होता। इसका मतलब है कि वो बुरी तरह से नाकाम हुई। जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये वो इंतहाई चाहिए। हसास जी। नौयत की ये मुलाकात और इतने अहम मौके पर होना, इतने अहम मसाइल का डिस्कस होना, उसके बावजूद जैसे कि आप भी बता रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि नाकाम होती नजर आ रही है मुलाकात, तो ऐसे में तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा सख्त डेडलॉक है, बड़ा फासला है। बदकिस्मती है, मैं तो बिल्कुल ये बात कहूंगा कि बदकिस्मती है, क्योंकि इसमें मैंने आपसे बात कहा, देखिए मैं अपनी खबर पे कायम हूँ कि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान पे बात नहीं हुई थी, और बातें मजमूई जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उस पर भी बात हुई थी। तो बात यह है कि उसमें जो जाहिर है कि उसमें अगर वो कामयाब होती, अगर उसमें बातचीत अच्छी होती और अच्छे तनाज़ुर पे वो मुलाकात खत्म होती, तो फिर मरियम नवाज तो नहीं थी ना, मरियम नवाज भी एंटर हुई, फिर उसके बाद नवाज शरीफ भी एंटर हुए, और जैसे मैंने पहले आपने बीपर भी चलाया, शहबाज शरीफ खामोश रहे, क्योंकि और उनकी जो खामोशी थी शहबाज शरीफ साहब की, वो फिर एक तरह से कमजोरी लेके उसको फिर इस तरह से कोट किया गया कि नून में से शीन निकलेगी। तो उसके बाद फिर पूरी मुस्लिम लीग नून रिएक्ट कर गई, सारी ही पॉलिटिकल पार्टियां रिएक्ट कर गई। तो मतलब एक अजीब सा एक मेरे ख्याल से एक मामला हुआ, बदकिस्मती से होना नहीं चाहिए था। ये जो हुकूमत की तरफ से बात आ रही है, और जाहिर है कि तमाम ही लोग ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर।